جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 11 منصرف و غیر منصرف۔ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف غیر منصرف۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو، یا ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام نہ ہو، یا ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام نہ ہو، اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہے، جیسے زید، زبر زیر پیش بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں، اسباب منع صرف میں سے یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو، اور جس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو۔ تنوین اور کسرہ اسباب منع صرف 9 ہیں۔ کتنے؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف نون زائدتان۔ اب دیکھو یہاں سے تھوڑا دیکھتے جاؤ۔ عدل کہتے ہیں لفظ کا ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا، کہ یہ لفظ جو ہے وہ ایک چیز سے دوسری چیز سے منتقل ہو کر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کبھی حقیقتاً ہوتا ہے، جیسے ثلاث ہے۔ کیا ہے ثلاث؟ یہ اصل میں ثلاثتن، بات آئی سمجھ؟ کیونکہ ثلاث کی معنی ہے تین تین، تو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ثلاثتن۔ ہاں آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح کیا ہے؟ عمر۔ اب عمر میں جو ہے وہ عدل کیا ہے؟ بس عمر کو جو ہے نا وہ عرب لوگ غیر منصرف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مان لیا گیا کہ اس میں ایک وصف تو معرفہ تھا، دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو یہ مان لیا گیا کہ یہ جو ہے عدل ہے۔ اس میں یہ عمر جو ہے وہ عامر سے دیا ہوا ہے اور جو ہے اس سے منتقل ہو کر عمر بنا ہے، تو عدل دوسرا سبب اس میں آ گیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ابھی حقیقت میں ہوتا ہے، کبھی کیا ہے؟ مان لیا جاتا ہے۔ اور وصف کیا ہے؟ جس میں معنی وصفی پائی جائے، ٹھیک ہے؟ تانیث کیا ہے؟ مؤنث، ٹھیک ہے؟ تانیث کی علامات میں سے ایک علامت الف ممدودہ، دو سبب کے قائم مقام۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ معرفہ کے 7 اقسام میں سے کتنی اقسام ہیں؟ 7 ہے نا معرفہ کے اقسام، ان میں سے صرف ایک قسم غیر منصرف کا سبب ہے علم۔ کیا؟ علم ہونا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ صرف معرفہ ذکر کر دیتے ہیں لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ علم ہونا۔ عجمہ یعنی اجمی نام ہو اور کیا ہو؟ 3 حرف سے زیادہ، 3 حرف سے یا 3 حرف کا ہو تو اس کے درمیان والا متحرک، درمیان والا حرف کیا ہو؟ متحرک۔ بات آئی سمجھ میں؟ 3 حرف سے زیادہ جیسے ابراہیم، اور درمیان متحرک ہو جیسے شطر۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور جمع سے مراد ہر جمع نہیں ہے، یہ بھی خاص ہے جمع منتہی الجموع۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جمع منتہی الجموع، بات آئی سمجھ میں؟ اب جمع منتہی الجموع بھی کیا ہے؟ 2 سبب کے قائم مقام۔ تو 2 سبب کے قائم مقام 2 چیزیں، ایک الف ممدودہ تانیث میں سے، اور دوسرا جمع منتہی الجموع۔ بات سمجھے؟ اور ترکیب سے مراد کیا ہے؟ مرکب ہونا۔ اس سے بھی مراد سارے مرکبات نہیں ہیں، بلکہ مرکب میں مراد جو ہے وہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب منع صرف، وہ بال بکوان مرکب۔ بات سمجھے؟ اور وزن فعل مطلب یہ ہے کہ اسم فعل کے اوزان مخصوصہ میں سے کسی وزن پر ہو۔ الف نون زائد دان یعنی اسم کے آخر میں الف نون زائد ہوں، لیکن اس میں بھی شرطیں ہیں۔ کیا ہے؟ کہ اس کی مؤنث فعلانت ان کے وزن پر نہ آتی ہے، بہرحال وہ آگے آئے گا بھی صحیح، بہرحال ٹھیک ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو 2 چیزیں مخصوص ہیں، ایک معرفہ اس میں صرف علم ہے، اور کیا ہے؟ جمع سے مراد صرف جمع منتہی الجموع ہے، اور تیسری ہے ترکیب سے مراد صرف مرکب منع صرف ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جن کا مجموعہ ذیل کے 2 شعروں میں بیان کر دیا گیا ہے، عدل و وصف و تانیث و معرفہ وعجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف
ووزن فعل وهذا القول تقریب. بات آئی سمجھ؟ اب ہر ایک کی مثال. عمر یہ عدل کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ اب اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں، عدل اور معرفہ. معرفہ مطلب علم ہونا. نمبر دو ثلاث، یہ دوسرے عدل کی مثال ہے. ٹھیک ہے، عدل حقیقی. اس میں دو سبب ہیں، وصف و عدل. آئی بات سمجھ میں؟ اور نمبر تین طلحہ، یہ تانیث کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ ثلاث وصف کی مثال ہے. ثلاث کس کی مثال ہے؟ وصف کی مثال. ٹھیک ہے. اور طلحہ تانیث کی مثال. اس میں دو سبب، ایک تانیث اور دوسرا معرفہ. نمبر چار زینب، اس میں دو سبب ہیں، معرفہ و یہ معرفہ کی مثال، یہ اپنے خود. اور نمبر پانچ ابراہیم، اس میں دو سبب ہیں، اجماع و معرفہ. نمبر چھ مساجد، اس میں دو سبب ہیں، جمع اور منتہی الجموع. یعنی حقیقت میں یہ ایک ہی سبب ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ نیچے حاشیے میں لکھا دراصل اس میں ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے. اور نمبر سات بال بکہ میں دو سبب میں ترکیب اور معرفہ. ٹھیک ہے. اور نمبر آٹھ احمد، اس میں دو سبب ہیں، وزن فعل اور معرفہ. اکرم کے وزن پر ہے نا. اور سکرانو، اس میں دو سبب ہیں، الف نون زائد تان اور وصف. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب ہر ایک کی ترکیب. فائدہ، ائمہ نحات کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں. یہ دو طرح کا ہوتا ہے، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری. عدل تحقیقی وہ ہے کہ جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جیسے ثلاث ہو کہ اصل میں کہ اس کی معنی ہے تین تین. کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ثلاثتن و ثلاثتن ہے. بات آئی سمجھ؟ نمبر دو عدل تقدیری وہ ہے کہ جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو. جیسے عمر کے یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کی اصل عامر مان لی گئی. کیا ہے مان؟ فائدہ نمبر دو اجماع. اجماع وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور تین حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم. یا تین حرف ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو، جیسے شطر، ایک قلعے کا نام. فائدہ نمبر تین الف و نون زائد تان اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، جیسے عثمان، عمران اور سلمان. پس سعدان غیر منصرف نہیں کیونکہ وہ علم نہیں بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں، بلکہ جنگلی. بات آگے سمجھ میں؟ اور اگر الف نون زائد تان صفت کے آخر میں ہو تو یہ شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو. فعلانۃ کے وزن پر ہے، کسی اور وزن پر ہو. جیسے سکران غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانۃ نہیں آتی بلکہ کیا آتی ہے؟ سکرا آتی ہے. اور ندمان غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ فعلانۃ کے وزن پر حالانکہ نہ ہو. ٹھیک ہے. فائدہ نمبر چار وزن فعل سے مطلب یہ ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد افعل کے وزن پر ہے. فائدہ، ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے. ٹھیک ہے. کہ غیر منصرف پر جب الف لام آتا ہے تو اس پر تنوین اور کسرہ آ سکتا ہے. اسی طرح دوسرے کی طرف مضاف ہو تو اس کو جر اور کسرہ آ سکتا ہے. بہرحال مضاف ہونے کی صورت میں کیا ہے؟ تنوین تو نہیں آئے گی لیکن کسرہ آ سکتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ ہر ایک غیر منصرف جبکہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کی حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے. اور تنوین تو نہیں آئے گی نا، کسرہ آ سکتا ہے. جیسے صلیت فی مساجدہم، میں نے نماز پڑھی ان کی مسجدوں میں، اب کسرہ آ گیا نا. ٹھیک ہے. اور ذہبت الی المقابر، گیا میں قبرستان کی. بات آئی سمجھ میں؟ تو مقابر جمع منتہی الجموع، اس پر بھی کسرہ. بات آگے سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں چلو، یہ
9 سبب جو ہے وہ زبانی یاد کرو، ٹھیک ہے، اور کیا ہے باقی کو بھیرا لگا، باقی کو ہاں چلو شاباش شاباش.